अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़कर में खुश आमदीद। शहबाज शरीफ साहब रावलपिंडी चले गए हैं जनाब, और रावलपिंडी जाना कोई खाली खारिज अज़ इल्लत नहीं होता। रावलपिंडी आपको मालूम है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। शहबाज शरीफ साहब रावलपिंडी चले गए हैं, इसकी तस्दीक हो चुकी है, मॉडल टाउन से वो रवाना हो चुके हैं, और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त वो रावलपिंडी पहुँच चुके होंगे। अलबत्ता रावलपिंडी के अंदर उनकी बहुत अहम मुलाकातें भी हैं, और एक अहम मुलाकात है, बाकी अहम मुलाकातें उसके साथ साथ उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब करना है। उसके अलावा तंजीमी जो अरकान हैं, तंजीमी इजलास हैं, पार्टी की जो तंजीमें नौ है, इसके हवाले से उन्होंने मामलात को देखना है। और आपको पता है कि जो भी अहम मुलाकात अगर होती है, कोई एक ख़ास अहम मुलाकात जिसका जिक्र मैंने 24 सितंबर के वीलॉग में भी किया था, जिसमें मैंने आपको थंबनेल याद होगा, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, जहाँ पे लिखा हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब अब कौन सा नया गुल खिलाने जा रहे हैं। तो वो गुल खिलाने अब उसका मौसम आ गया, ये नए नए गुल खिलने का, नए नए शगुफ़े फूटने का। और यकीनी तौर पर कोई अहम मुलाकात अगर होती है शहबाज शरीफ साहब की, तो किसी अहम तरीन शख्सियत के साथ होगी, और अहम तरीन शख्सियत के साथ जो मुलाकात है उसके अहम तरीन नताइज सामने आएंगे। ये क्या सूरत हाल है, किस तरीके से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में तब्दीली आ रही है, किस कदर रैपिड तब्दीली आ रही है, और इन मुलाकातों से क्या नतीजा निकलेगा, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन एक और ख़बर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है जनाब, और वो भी पंजाब के वाले से। और पंजाब इस वक्त बैटल ग्राउंड है, और इसका एतराफ़ खुद इमरान खान साहब ने कर ली है। लिहाजा वो इस बैटल ग्राउंड के अंदर अपनी पोजीशन को दोबारा मुस्तहकम करने के लिए, दोबारा उसमें कदम जमाने के लिए भरपूर तगो-दो करें। दो फैसले किए, दो फैसले बहुत अहम हैं। एक फ़ैसला जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, और दूसरा फ़ैसला पंजाब के अंदर बलदियाती इंतखाबात के लिए अपना जो पार्टी है इसको मुनज़्ज़म करने का, और पार्टी को दोबारा लोगों के साथ राब्ते करने का, और जो गली महल्ले की सियासत है उसके अंदर कूदने का इमरान खान साहब की तरफ से वाज़ेह तौर पर गो हेड दे दिया गया है। ये दोनों खबरें आपके साथ शेयर करूँगा। पहले आपको मालूम है जहांगीर तरीन साहब के ऊपर केस बने, और उन्होंने जनाब अपना एक ग्रुप तश्कील दी थी, तकरीबन 32 के करीब अरकान असम्बली उनके साथ शामिल हो गए, जिसके अंदर MPs भी थे, MNs भी थे, और उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। खैर ये मामला अब आपको पता ही है कि किस तरह हुआ, फिर लोग आए, फिर बातें हुई, फिर इसके अंदर एक पूरा जहांगीर तरीन साहब ने एक मोमेंटम को बिल्ड किया, और उस मोमेंटम को बिल्ड करके अपने लिए एक थोड़ी सी गुंजाइश हासिल की, जिसके नतीजे में FIA ने उनके ख़िलाफ़ जो उनकी गिरफ़्तारी के लिए एक दरख्वास्त दायर की हुई थी उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया। लिहाजा उनकी गिरफ़्तारी रुक गई। केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, केस चल रहा है, लेकिन अब उनके गिर्द भी घेरे को तंग किया जा रहा है, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो गुब्बारा, जो हवा उन्होंने भरी थी, जो एक ग्रुप उन्होंने बनाया था, उस ग्रुप के गुब्बारे में से हवा निकाली जाए। तो अब हुकूमत ने उस ग्रुप को पंक्चर करना शुरू कर दिया। पंक्चर से मुझे वो याद आ गया कंटेनर दौर इमरान खान साहब का। जब भी कोई जिक्र करते हैं ना, फिर वो माजी याद आ जाता है। मैं क्या करूँ, इसमें भी बड़ी एक मुसीबत है। आपको याद है कंटेनर की सियासत कर रहे थे खान साहब, और उस वक़्त वो बार बार नजम सेठी साहब, आपको याद है उस वक़्त केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स थे पंजाब के, जब ये 2018 के इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद उनको PCB का चेयरमैन भी लगा दिया गया था। तो उस वक़्त इमरान खान साहब कंटेनर पर चढ़ के, आपको याद है 35 पंक्चर्स की माला जपा करते थे कि जनाब ये 35 पंक्चर ना लगते पंजाब में तो मेरी हुकूमत बन जाती। ये 35 पंक्चर लगाए गए। 35 पंक्चर से मुराद ये था कि उन 35 हलकों के अंदर जहाँ पर नैरो मार्जिन था वहाँ पर PTI को हराया गया, और वहाँ से नून लीग को जताया गया। ये मंत्रा उन्होंने डेवलप किया, और उसके लेकर वो बहुत हद तक आगे बढ़े। लेकिन जब उसका कमीशन बना, धांधली कमीशन, और उसमें से इन 35 पंक्चर्स के हवाले से कोई एक पंक्चर खैर साबित नहीं हो सका। लेकिन अब जहांगीर तरीन साहब के पास चूँकि गुब्बारे के अंदर 32 शख्सियात मौजूद हैं, लिहाजा अब हुकूमत ने 35 पंक्चर्स नहीं करने, उन्होंने अब 32 पंक्चर्स करने। और ये पंक्चर्स का उन्होंने आगाज़ किया। पहला पंक्चर किया नज़ीर चौहान का, दूसरा पंक्चर किया खुर्रम लगारी का। और खुर्रम लगारी का पंक्चर सबसे दिलचस्प है, क्योंकि खुर्रम लगारी साहब के ऊपर एक केस हो गया डिफेंस के एरिए के अंदर, और एक खातून के साथ उनका कोई मामला था, वो पता नहीं क्या मामला था, खैर लेकिन उनके ऊपर वो FIR होगी, और फिर FIR चली, फिर FIR के अंदर उन्होंने उस खातून के साथ सुलह की, वो बयान हुआ, वो केस खैर वापस हो गया। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर खुर्रम लगारी साहब को फयाजुल हसन चौहान साहब की तरफ से भरपूर हमायत को एक्सटेंड किया गया, जिसके नतीजे में खुर्रम लगारी साहब की मुलाकात हुई वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से, और खुर्रम लगारी साहब ने बैत बा उस्मान कर लिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब मेरे लिए अब इमरान खान से बढ़कर कुछ नहीं। कल भी ऐसे ही हुआ। अब चूँकि वो जो मामला है वो आगे बढ़ रहा है, लिहाजा उस सूरत हाल को आगे बढ़ने के लिए अब मज़ीद कुछ और पंक्चर्स की ज़रूरत थी। तो तरीन ग्रुप के 4 अरकान कौमी असम्बली भी वज़ीर आला पंजाब
عثمان بزدار سے آن ملے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ والا جو دورہ بھی کیا تھا عمران خان صاحب نے, اس سے پچھلے دورے کے اندر فیاض الحسن چوہان صاحب کی عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ یہ جہانگیر ترین کو نا ذرا ہم نے اب سبق سکھانا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو واپس لے کے آؤ کسی نہ کسی طریقے سے, تاکہ یہ آئسولیٹ ہو, اور جب یہ آئسولیٹ ہوگا تب ہم اس پر بھرپور قسم کا ایک اٹیک کریں گے. اور اب جہانگیر ترین صاحب کے گرد اس حوالے سے گہرا تنگ ہونے والا, اور کسی بھی وقت ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے. ہوا یہ کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے جو آفس ہے وزیر اعلیٰ آفس, وہاں پر ترین گروپ کے اراکین تھے, 4 قومی اسمبلی کے, اس میں غلام بی بی بھروانہ تھیں, عامر طلال گوپانگ تھے, رضا نصر اللہ تھے اور احمد حسین صاحب تھے. اور انہوں نے ملاقات کی ہے جناب عثمان بزدار صاحب سے, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہماری پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے, ہماری کوئی لڑائی نہیں, ہمارا کوئی اختلاف نہیں, ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے, ہم اب آپ بھی آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, زبانی جمع خرچ نہیں, کیش. مطلب یہ کیش سے مراد یہ ہے کہ ترقیاتی فنڈز جو رکے ہوئے ہیں ہمارے, وہ جاری کریں جلد از جلد, تاکہ ہم اپنے حلقے کے اندر اس کا کوئی منہ متھا سنوار سکیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے حلقے کی جو ترقیاتی اسکیمیں ہم نے آپ کو دی ہوئی ہیں, وہ ترقیاتی اسکیمیں اس کو جلد از جلد منظور کیا جائے. اور جب ترقیاتی اسکیمیں منظور ہو جائیں گی اور اس کے پر ٹھیکیداروں کو پیسے مل جائیں گے, اس کے بعد کام کا آغاز ہو جائے گا. جس پر جو عثمان بزدار صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب پہلے سارا, یعنی شہباز شریف صاحب کے دور کے اندر سارا زبانی خرچ ہو رہا تھا, ہم عملی اقدامات کر رہے ہیں, ہم آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کو بالکل راضی کریں گے, عوامی مسائل کو ہر طریقے سے حل کیا جائے گا, اور ترقی کے اندر کسی قسم کو رکاوٹ نہیں دی جائے گی. آپ کے جو مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. اور جو اس حوالے سے جو جملہ ان کا سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ انہوں نے کہا جناب آپ ہم سے عامل ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن اب خالی ہاتھ رہ گئی ہے. اور اپوزیشن تو پہلے بھی جہانگیر ترین صاحب پر اتنا زیادہ فوکس نہیں کر رہی تھی, یہ ہم لوگ ہی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب جہانگیر ترین صاحب اس وقت بازی پلٹ سکتے ہیں. لیکن جہانگیر ترین صاحب نے وہ بازی پلٹنے کی جو ان کے پاس کیپیسٹی تھی, وہ انہوں نے بلیک میلنگ کے اندر آ کر یا سودے بازی کے اندر یا کسی بھی چکر کے اندر آ کر انہوں نے وہ ٹرین اب مس کر دی ہے, جس کے نتیجے میں یہ جو ان کے اراکین کا 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 کر کے نکلنا ہے, یہ اس سے ان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. ابھی یہ 4 اراکین اسمبلی ملے, پھر کل 3 اور ایم پی ایز ملے, جس میں نعمان لنگڑیال صاحب بھی تھے, عبدالحی دستی صاحب بھی تھے, اور تو انہوں نے بھی وزیر اعلیٰ عثمان صاحب کے ساتھ جو ہے خاصی محبت بھرے سلوک کا انہوں نے کہا. خیر, اب اصل ٹارگٹ جہانگیر ترین صاحب ہیں. ان گروپس کے اندر جو لوگ ہیں ان کو واپسی کے لیے گرین سگنل دے دیا عمران خان صاحب نے. اب یہ ایک ایک کر کے واپس آئیں گے اور اس کے بعد وہ سکون کے ساتھ رہ جائیں گے. لیکن جہانگیر ترین گروپ کے اندر جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ نہ صرف اکیلے رہ جائیں گے, بلکہ اس کے بعد ان کو اسکرو اپ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اپنے لیے کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں, کیونکہ اب بلدیاتی الیکشنز ہونے والے ہیں, اور بلدیاتی الیکشنز کے لیے عمران خان صاحب نے اپنا ایک ذہن بنایا, اور انہوں نے اپنی پارٹی کو کہہ دیا کہ جناب آپ اس پر فوکس بھی کریں, اور یہ جو وسطی پنجاب ہے اس کو فوکس کریں خاص طور پر, کیونکہ یہاں پر نون لیگ کا خاصا اثر و رسوخ ہے, لہٰذا وسطی پنجاب کو فوکس کریں. اعجاز چودھری صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی پنجاب کے, ان کو انہوں نے ہدایت دی ہیں کہ جناب وسطی پنجاب کے اندر گلی محلے کے لیول پر کنونشنز کریں, لوگوں سے ڈور ٹو ڈور انٹریکشن کریں, لوگوں سے رابطہ کریں, ان کے مسائل کو جانچیں, ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں, تاکہ پی ٹی آئی مکمل طاقت کے ساتھ بلدیاتی الیکشن لڑ سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشنز کا رزلٹ بھی کنٹونمنٹ بورڈز کی طرح آئے گا یا نہیں آئے گا, لیکن پی ٹی آئی کا پنجاب میں ایکٹیو ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو تنظیمی کنونشنز ہو رہے تھے, ان تنظیمی کنونشنز نے پی ٹی آئی کے اندر ایک بھوچال کی کیفیت پیدا کر دی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشنز ہوئے ہیں, اور ان کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کے رزلٹ نے ان کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دی کہ ہم کب تک صرف یہ ہوٹر والی گاڑیوں کے مزے لیں گے, ہمیں واپس آنا ہے ان لوگوں کے پاس, اور وہ ان لوگوں کے پاس آنے میں اب کچھ زیادہ وقت نہیں بچا, لہٰذا ان کے ساتھ دوبارہ جڑنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم نہیں جڑیں گے تو پھر تو سیاسی موت واقع ہو جائے گی. لہٰذا پی ٹی آئی اب اس پروسیس میں آ گئی ہے کہ لوگوں کو دوبارہ انگیج کرنا چاہیے, اور یہی پروسیس اب مسلم لیگ نون کا ہے. شہباز شریف صاحب کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ ایک اہم ملاقات ہونے والی ہے, اور اس اہم ملاقات کے لیے 24 ستمبر کو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا, جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب ایک گل کھلانے جا رہے ہیں, اور گل کھلانے کا مطلب یہ تھا کہ ڈھکی چھپی بات آپ کو پتہ کرنی ہوتی ہے, ذرا تھوڑا سا سینسٹیو
معاملات ہوتے ہیں. تو گل کھلانے جا رہے ہیں اور ان کی ایک اہم ملاقات ہے اور وہ اہم ملاقات شیڈول ہے, متوقع ہے اور جلد ملاقات ہو جائے گی. اب وہ چلے گئے ہیں پنڈی کے اندر جو ان کا آفیشیل مسلم لیگ نون پنجاب کی طرف سے جو پروگرام جاری کیا گیا ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب راول پنڈی کے اندر جو ورکرز کنونشن ہے اس میں شرکت کریں گے, اس سے خطاب کریں گے اور اس موقع پر اراکین قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی ملاقات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی کے اندر جو مختلف لوگوں کے اندر جو باہمی کوئی اختلافات, کوئی گلے شکوے, کچھ رنجشیں, اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے اور پارٹی کو منظم کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک ساتھ ایک مومنٹم کو دوبارہ بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ اپنا مومنٹم بلڈ کرے. اب اس کے اندر شہباز شریف صاحب کی پالیسی اور باقی دوسری گروپ کی پالیسی اس کے اندر کچھ تھوڑا بہت اختلاف تو پایا جاتا ہے, لیکن شہباز شریف صاحب اب متحرک ہیں اور اس متحرک ہونے کی وجہ ہے اور وہ وجہ ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر بحران ہے اور اس بحران کو حل کرنے کے لیے ہماری جو اشرافیہ ہے, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی خاصی حد تک اب اس بارے میں سوچ بچار کر رہی ہے کہ اب ہمیں اس کھوبے سے نکلنا ہے اور اس کھوبے سے نکلنے کے لیے ہمیں اب کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب لندن میں موجود ہیں, لندن کے اندر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب پنجاب میں موجود ہیں, مریم صاحبہ پنجاب میں موجود ہیں, وہ یہاں پر اپنی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں, لوگوں کو انگیج کر رہی ہیں, پارٹی تنظیمی اجلاس بلا رہے ہیں. اب یہ اہم ملاقات جو ہونے جا رہی ہے راول پنڈی میں آج یا کل, شہباز شریف صاحب کا 2 دن کا پلان ہے اور ایسی ملاقاتیں چونکہ عموماً پبلک میں نہیں آتی, ان کا ذکر نہیں کیا جاتا, ان کی ملاقاتیں ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب ملاقات ہوئی تھی, پھر کہیں سے کوئی ایک پارٹی کے اندر کسی نے ذکر کر دیا, وہاں سے ایک بندے سے دوسرے بندے سینہ گزر چلتے چلتے ہم جیسوں تک پہنچ جاتی ہے اور یہ اطلاع بھی ایسے ہی پہنچی تھی کہ ان کی ایک ملاقات ہونے والی ہے اور اس ملاقات سے جو آؤٹ کمز نکلیں گے یہ بھی ایسے آہستہ آہستہ کر کے چیزیں سامنے آئیں گی اور جیسے جیسے آئیں گی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا کہ کیا بات ہوئی. لیکن ملاقات امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ملاقات کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کے اندر جو ایک کلیئرٹی آف مائنڈ ہے وہ آ جائے گی اور اس کلیئرٹی آف مائنڈ سے مسلم لیگ نون کو اگلا لاہ عمل تلاش کرنے میں, اگلا لاہ عمل اختیار کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.